اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے یہ تقاضا کیا کہ تم اپنی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی وہ تمہاری بستی ہے، تمہارا علاقہ ہے، تمہاری سرزمین ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے تمہارے نام پہ اس کو کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اور پیٹ نہ پھیرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو کہنے لگے اے موسیٰ، اس میں تو بہت سخت اور جابر قسم کی قوم رہتی ہے، ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ خود اس سے نکل نہیں جاتے۔ جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے، یعنی وہ خود ہی وہ علاقہ خالی کر دیں تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون، تو کہا دو آدمیوں نے ان میں سے، یخافون جو خدا ترس تھے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہما جن پہ اللہ رب العزت کا فضل تھا، رحمت تھی، کیا کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، بھئی تم دروازے سے ان پہ داخل ہو جاؤ، بس تم ان پہ دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم اس دروازے سے داخل ہوگے نا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ بس تم غالب آ جاؤ گے، بس تم نے انٹری کرنی ہے، اس کے بعد کیا ہے وہ قوم وہاں سے نکل جائے گی اور اللہ رب العزت تمہیں وہ ارض مقدسہ پاک سرزمین تمہیں مل جائے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اسی پہ اعتماد کرو۔ قالو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اس میں، ہم نہیں کبھی داخل ہوں گے، ابدا کبھی بھی، ما داموا فیہا جب تک وہ اس میں موجود ہے، جب تک وہ اس بستی میں موجود ہے نا، ہم وہاں پہ بالکل داخل نہیں ہوں گے۔ رہا مسئلہ جہاد کرنے کا، فذهب آپ جائیں، انت آپ وربک اور آپ کا رب، فقاتلا دونوں ان سے بھیڑ لو، دونوں ان سے جنگ کر لو، انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم جا کر لڑو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جانے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس جنگ کے بارے میں اعتماد میں لیا، مشورہ کیا کہ اب یہ صورتحال بن چکی ہے اور جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دو آپشن ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے وہ قافلہ جو ملک شام سے مکہ جا رہا ہے اس پہ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی، اور جنگ میں بھی اللہ خالق کائنات آپ لوگوں کو سرخرو کریں گے،
یہ دو چیزیں آپ کے لیے لکھ دی گئی اللہ نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذہن یہ تھا کہ جو آسان ٹارگٹ ہے نا وہ ہمیں مل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ تو جنگ کے لیے جب مشورہ کیا تو حضور جناب وہ بار بار آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا کہ انصار مدینہ کو جواب دے، کیونکہ تعداد بھی کم تھی اور جو آلات حرب تھے جنگی ساز و سامان وہ بھی کم تھا۔ تو آخر کار جو انصار صحابی تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ ہے کہ آپ کا جناب بات کرنے کا رخ ہماری طرف ہے، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، ہم اس طرح بالکل نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ ہمیں جس حد تک بھی لے جانا چاہیں ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم اس پہ تیار ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے یہ بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، جاؤ ان سے جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مالک یہ تو سراسر نافرمانی ہے اس قوم کی، سراسر اس قوم کی نافرمانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہ تیرا عذاب آئے اور اس کی زد میں میں بھی آ جاؤں اور میرا بھائی ہارون بھی آ جائے۔ تو کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی و اخی، جو میرا اختیار ہے نا وہ میری ذات پر ہے اور میرے بھائی پر بس۔ لا املکو، میں نہیں ہوں مالک، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، و اخی، اور اپنے بھائی کا۔ ہم تیار ہیں، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور تو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان فرق کر دے، یعنی ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہا کہ وہ ارض مقدسہ حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سنہ، 40 سال کے لیے، 40 سال کے لیے یہ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ بطور سزا کے ہیں۔ یتیہون فی الارض، یہ جناب وہ یہاں پہ سرگرداں رہیں گے۔ میدان تی میں چٹیل میدان تھا، نہ کوئی درخت تھا وہاں پہ، نہ کوئی سائبان تھا، نہ کسی جناب پہاڑ کی اوٹ تھی، بالکل چٹیل میدان تھا، ایک صحرا تھا۔ تو فرمایا یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے یہاں پہ، یتیہون فی الارض، زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ کو اس فاسق قوم پہ کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ اسی میدان میں اللہ خالق کائنات نے ان کے اوپر، ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کے اوپر اپنی مہربانی کیے رکھی کہ بادل ان پہ سائبان رہا، آسمان سے پکا پکایا کھانا من اور سلوہ کی شکل میں ان پہ نازل ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اور اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو 40 سال کے بعد جب یہ لوگ، ان کے بڑے جو تھے، دنیا سے چلے گئے، اور پھر ان کی جو اولاد پیدا ہوئی جنہوں نے ایک آزاد فضا کے اندر جن کی پیدائش ہوئی تھی، یہ تو سارے کے سارے لوگ مصر کی تہذیب نے ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور پھر ذاتی طور پر بھی کیا تھے، نافرمان تھے، کہ جب سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قتل کی انہوں نے سازش کی تھی، ٹھیک ہے، سوائے لاوی کے جس نے کچھ نرم گوشہ رکھا تھا اپنے بھائی کے لیے، ٹھیک ہے، تو سارے کے سارے کیا تھے، بھائی مجرم تھے، اور ان کی پھر آگے جو اولاد تھی وہ آگے نافرمانی میں بڑھتی گئی، اور رہتی سہتی کسر جو تھی وہ مصر کی تہذیب نے نکال دی، کیونکہ بت پرستی وہاں پر کیا تھی، وہ عام تھی۔ تو اس لیے تو یہ لوگ جب وہاں سے نکلے ہیں، ابھی وہ دریا کو عبور ہی کیا ہے، دیکھا کہ ایک قوم جو نا وہ
بتوں کی پوجا کر رہی ہے تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ساڈے واسطے بھی یہ کوئی بت بنا دو اسی دی پوجا کریے۔ تو کہا کہ تمہارے لیے افسوس ہو، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی ہے جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے غرق آب کیا ہے، اس مالک کو نہیں پہچانتے جس نے تمہیں اتنے بڑے عذاب سے نجات دی ہے؟ تمہارے لیے افسوس ہو کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ تو پھر ان کی آئندہ آنے والی نسل نے جو بالکل ایک آزاد فضا میں جنہوں نے سانس لیا تھا انہوں نے پھر جہاد کیا، تو اللہ نے پھر ان کو 40 سال کے بعد ارض مقدسہ دی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کنعان سے مصر تو یہ 9 دن میں پہنچے تھے، لیکن مصر سے واپس ارض مقدسہ میں کتنے سال لگ گئے؟ 40 سال لگ گئے۔ یہ نافرمانیوں کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ خالق کائنات انسان کی جو منزل ہوتی ہے نا وہ نافرمانیوں کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔